السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عقائد کا درس جاری ہے اور کل ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ اور عقائد پہ گفتگو کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ صحیح عقیدے کے بعد ہی عمل کی صحیح جزا آخرت میں مل سکتی ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے اور اس کی جزا میں جنت نہیں مل سکتی۔ جنت اسی وقت ملے گی جب صحیح عقیدے کے سائے میں اعمال انجام دیے جا رہے ہوں، عقائد درست ہوں، عقائد صحیح ہوں، اور اس کے بعد انسان اعمال انجام دے تو اب وہ اعمال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ تو اب دیکھیے، عقل کی بھی ایک حد ہے، عقائد کو، عقیدے کو ہمیں عقل کے ذریعے ماننا ہے، دلائل کے ذریعے ماننا ہے، تو اس کی بھی ایک حد ہے۔ مثلا عقل یہ بتائے گی ہمیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن وہ کیسا ہے، کیا ہے، تفصیل عقل نہیں بتا سکتی۔ تمام تفصیلات مرضی خدا کے بالکل مطابق عقل نہیں بتا سکتی، عقل دھوکہ بھی کھا سکتی ہے۔ تو اب اس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے، رہنمایان دین بھیجے، ہادیان براق بھیجے، اور نبوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو امامت کا سلسلہ جاری ہوا، اور 12 امام علیہ السلام جانشین پیغمبر کی حیثیت سے یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ کل ہم نے یہاں تک آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کی تھی۔ اب دیکھیے، ہر ایک کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو مر جانے کے بعد عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اعمال اگر چھوٹ جائیں تو اس قضا کی ادا ممکن ہے، لیکن عقیدہ اگر کوئی باقی رہ جائے یا انسان غلط عقیدے پر مر جائے تو اب مر جانے کے بعد عقیدے میں کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو اسی دنیا میں پھر کب تک زندہ رہے یہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے، تو کوئی بھروسہ زندگی کا نہیں ہے، لہٰذا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، یہ تو کہا گیا ہے، لیکن یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جو ماننا ہے تحقیق کر کے اور اس پر کوشش کر کے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی جلدی کوشش کر سکتے ہیں، اتنی جلدی کوشش کر کے صحیح عقیدے تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کی فکر ہمیں دامنگیر ہونی چاہیے۔ مثلا جب ہم عقل کے ذریعے سے عقیدے کی ضرورت کا احساس کر لیں کہ مثلا اللہ کا وجود ضروری ہے، ایک اللہ ہے جو کہ خالق ہے پوری کائنات کا، تو اب اس کے بعد جزیات جتنے بھی ہیں ان کی تفصیلات کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ائمہ معصومین نے کیا فرمایا، بزرگان دین نے تفصیل میں کیا عرض کیا ہے۔ اب دیکھیں، فکر کا جہاں تک تعلق ہے تو امام کی نسل میں جو قریب تر لوگ تھے انہیں بھی اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے عقیدے کی تصدیق ہو کہ ہم نے جو سمجھا ہے یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ تو ایک عظیم شخصیت، بہت اہم ترین شخصیت گزری ہے، شاہ عبد العظیم حسنی۔ شاہ عبد العظیم حسنی زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ جب ایران جاتے ہیں تو تہران میں شاہ عبد العظیم حسنی کا روضہ بہت شاندار روضہ ہے، یعنی اندر جب پہنچیے تو باہر آنے کا دل نہیں چاہتا، بڑا سکون ملتا ہے روضے میں جا کر۔ ہم کئی بار جا چکے ہیں اور بہت زیادہ سکون ہمیں ملا ہے۔ تو شاہ عبد العظیم حسنی، یہ حسنی سے خود یہ واضح ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ تو شاہ عبد العظیم حسنی
یہ انتہائی مقدس اور متقی، پرہیزگار، امانت دار، صادق اور دین شناس محدث تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 4 پشتوں میں امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی 4 پشتوں کے بعد امام حسن علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ اب ان کے متعلق ہمارے یہاں کے اہم ترین عالم دین شیخ صدوق علیہ الرحمن نے مستند اور معتبر اور مستقل اسناد کے ذریعے سے روایت کی ہے کہ شہزادہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں، شہزادہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں، خود یہ بیان کر رہے ہیں، شہزادہ عبدالعظیم حسنی فرما رہے ہیں کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 10ویں امام کون ہے؟ امام نقی علیہ السلام، امام علی نقی، امام علی نقی، نقی لقب ہے اور علی نام ہے، تو امام علی نقی علیہ السلام تو 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کون؟ شاہ عبدالعظیم حسنی، جو 4 پشتوں کے فاصلے سے امام حسن سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ تو امام نے جب ملاقات انہوں نے امام سے کی تو امام نے خوشی کا اظہار کیا، 10ویں امام نے خوشی کا اظہار کیا۔ دیکھیے کسی سے مل کے امام خوش ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ تو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، عزت کا سبب بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو۔ دیکھیے اگر ایک شخص ہے، عالم دین کا بیٹا ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی تو بیٹے نے کی ہے، لیکن عالم دین کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی محشر میں جب ہر انسان کے اعضاء و جوارح یعنی بدن کے تمام حصے گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے یہ گناہ کیا، زبان گواہی دے گی کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، تو جب اعضاء و جوارح گواہی دے رہے ہوں گے تو بھرے محشر میں سب جمع ہوں گے، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر قوم کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ جب کسی امام کے چاہنے والے کی خطائیں سامنے آ رہی ہوں گی تو اگر ایک عالم دین کا بیٹا معاذ اللہ خدا نخواستہ شرابی اور جواری ہو اور وہ عالم دین کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ دیکھیے یہ آپ کا بیٹا شراب پیتا ہوا پکڑا گیا یا جوا کھیل رہا تھا، تو عالم دین کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو محشر میں جب امام ایک نورانی ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نورانی ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، تو اس موقع پر جب آپ ایک ایسا انسان کہ جو مولا سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اس کے اعضاء و جوارح اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور پیش کر رہے ہوں گے، تو امام کے لیے بھرے مجمع میں کتنی شرمندگی کا سبب ہوگا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ تو جو لوگ امام کے لیے زینت کا سبب بنتے ہیں، جو لوگ امام کے لیے عزت کا سبب بنتے ہیں اور ایسی سیرت ان کی ہوتی ہے، ایسا کریکٹر ان کا ہوتا ہے، ایسا کردار ان کا ہوتا ہے کہ زمانہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب غلام کا یہ کردار ہے تو امام کا کردار کیا ہوگا، جب کنیزوں کا یہ کردار ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار کیا ہوگا۔ تو عورتوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، تمام مومنین اور مومنات کی ذمہ داری ہے کہ اچھا عمل یہ سوچ کر بھی رکھیں اور کریں کہ اس سے ہم اپنے امام کے لیے زینت کا سبب بن رہے ہیں۔ ہماری یہی بہت بڑی شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ہمارا کریکٹر، ہمارا عمل، ہمارا کردار امام کے لیے زینت کا سبب ہو رہا ہے، عزت کا سبب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو امام سے قریب سمجھتا ہے اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں اس کی بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال شاہ عبدالعظیم حسنی جب امام حسن علیہ السلام، جب امام علی نقی علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، 10ویں امام سے ملاقات کرتے ہیں، تو امام خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو خوشی کا اظہار اس بات کی خود دلیل ہے، اس بات کی سند ہے کہ امام عبدالعظیم حسنی کے کردار سے راضی ہیں، خوش ہیں، ان کے کریکٹر سے آپ
کو بےحد خوشی محسوس ہوئی ہے، اور یہی کافی تھا کہ امام نے خوشی کا اظہار کیا، یہی بہت زیادہ تھا شہزادہ عبدالعظیم حسنی کے لیے، شاہ عبدالعظیم حسنی کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن اس کے بعد امام مزید سند دیتے ہیں، کیا واقعی شرف عطا کرتے ہیں مولا، لطف و کرم ان کا کیا ہے ہمارے ائمہ کرام کا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک کی لفظ کے ساتھ، بے شک تم ہمارے دوست ہو، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ہمارے دوست ہو۔ ہم دعویٰ کریں کہ ہم امام کے دوست ہیں، ہم امام کو چاہتے ہیں، ہم امام سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ اور ہے، لیکن امام تصدیق کر دیں کہ بے شک تم ہمارے دوست ہو، تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے جو سند ہے۔ امام اگر کہتے کہ تم ہمارے دوست ہو تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو بھی یہ توفیق دے کہ امام بھی تصدیق کریں کہ تم لوگ ہمارے چاہنے والے ہو، تم لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہو، تم لوگ اجر رسالت ادا کرنے والے ہو، ہم تمہارے عقیدہ اور تمہارے عمل پہ راضی ہیں، عمل سے راضی ہیں۔ تو امام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بے شک تم ہمارے دوست ہو۔ تو اب شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یعنی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں، اب دیکھیے یہ فکر اسے کہتے ہیں کہ جو ہم عقیدہ مان رہے ہیں، جس عمل کا ہم اقرار کر رہے ہیں اور جو عمل ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں، ہمارے اعمال درست ہیں یا نہیں، تو ایک معتبر شخصیت سے اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو پھر سند ہو جائے۔ تو اب یہ فکر دامندی ہے، تو کہتے کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب یہ ایک جذبہ ہے کہ تصدیق ہو جائے امام سے، اور اگر امام نے تصدیق کر دی تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سند ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی نے بڑا احسان کیا ہے، امام کے سامنے اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کی کیفیت کو پیش کر کے، اور امام نے تصدیق کر دی تو قیامت تک امام کے چاہنے والوں کے لیے سند ہے یہ عقیدہ۔ اگر امام نے کہہ دیا بالکل صحیح ہے، تو اب پھر چاہے کوئی دلیل ہم کو اور نہ ملے، تو امام پہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ جو گویا ضروری معلومات جتنی حاصل ہونی چاہیے اتنی ہم عقل کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تفصیلات کی ضرورت ہے وہاں ہمیں معصوم رہنماؤں کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر معصوم ہادی نے تصدیق کر دی کہ سب بالکل درست ہے، تو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سند ہے، اس لیے کہ ہم عقلی دلائل کے ساتھ بنیادی چیزیں سمجھ چکے ہیں۔ اب تفصیل امام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، امام نے سند دے دی، تصدیق کر دی کہ ہاں تم نے جو سمجھا ہے دلیلوں کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، وہ بالکل درست ہے۔ تو شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں ان چیزوں کو، اور ہمیشہ جب تک زندہ رہوں اس پر قائم رہوں۔ اگر آپ آج تصدیق کر دیتے ہیں تو آخری سانس تک جب تک زندہ رہوں، دیکھیے زندگی بھر کی مدت پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، عقیدہ وہی مانا جائے گا جو آخری سانس تک قائم رہے، جو آخری سانس تک باقی رہے۔ حضرت حور علیہ السلام پوری زندگی مثلا جب سے تھے وہ یزید کے لشکر میں رہے، مگر آخری لمحات میں امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے تو یہ آخری لمحات میں جو فیصلہ ہوا اسی پہ خود کے مقدر کا فیصلہ ہے۔ تو اس کے علاوہ خود کیا فرمایا رسول نے کہ من ماتا علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت کو مر جائے، جینے کی شرط نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں زندہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اہل بیت کو نہ پہچانتا ہو اور ان کے ماننے والوں میں نہ ہو، لیکن آخری وقت میں پہچان لیتا ہے امام کو اور امام کا طرفدار ہو جاتا ہے، ان کی محبت کو اجر رسالت سمجھتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے محبت پہ، تو اس کی زندگی کا فیصلہ آخری لمحات پہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے عقائد کو پیش کروں اور اسی پر پھر تا دم حیات جب تک میں زندہ رہوں اس پر عمل کرتا رہوں اور یقین میرا قائم رہے، میں ثابت قدم رہوں۔ امام نے فرمایا اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنے عقائد بیان کرو۔
دیکھیے امام غیب کا علم رکھتے ہیں، امام کو سب معلوم ہے. جب امام کی تلوار کے متعلق معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نسلوں کو پہچان لیتی تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خود امام کے علم کا کیا حال ہوگا. مگر امام کہے نہیں، تم اپنا عقیدہ بیان کرو، اپنی زبان سے اپنا عقیدہ بیان کرو. تو اب شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی توحید. اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی نہ مثل ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی جواب ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اور نہ تو وہ جسم رکھتا ہے نہ صورت رکھتا ہے، بلکہ وہ تمام جسموں کا، تمام صورتوں کا خالق ہے، تمام جسموں کا، تمام صورتوں کا بنانے والا ہے. وہ خود کوئی صورت نہیں رکھتا، وہ خود کوئی جسم نہیں رکھتا. ہر جسم کا خالق وہی ہے، ہر صورت کا خالق وہی ہے. اور پھر فرماتا تھا کہ توحید کی گواہی دیتی تو پروردگار عالم کے جو صفات ہیں ان صفات کی گویا گواہی ہوتے ہیں. اس میں توحید بھی ہے، اس میں عدل بھی ہے، اس میں معرفت الہی بھی ہے، سب اس میں سمٹ کر کے آ گیا. اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا اور ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کر لیا، اس اعتبار سے کہ نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی شریک ہے. تو گویا جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ اللہ کو مان لیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور عبد ہیں. اللہ کے رسول، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور عبد ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر مبعوث نہیں ہوگا، آپ کے بعد پھر کوئی دوسرا نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء آ گئے ہیں ان انبیاء میں میرا ایمان ہے، یہ آخری نبی ہے. ان کے بعد کوئی نہ نبی ہوگا نہ رسول ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیے توحید کی گواہی دی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دی. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اور رسول خدا کے بعد ان کے جانشین اور ولی امر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو کل ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص رسول کے بعد علی کو نہ مانے تو 1,24,000 انبیاء کا ماننا بھی اس کے لیے کافی نہ ہوگا. اس لیے کہ غدیر میں رسول نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا تھا جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وصی ہوگا، وزیر ہوگا. علی نے مدد کا وعدہ کیا تو نبی نے کہا علی تم ہی میرے بعد میرے وزیر، میرے وصی، میرے جانشین ہو گے. تو نبی کے اعلان کے بعد باوجود اگر کوئی شخص مولا علی کو نہیں مانتا ہے جانشین پیغمبر فوراً بلا فصل تو وہ گناہگار ہے، اور 1,24,000 انبیاء کو ماننے کے بعد بھی راستے سے وہ بھٹک گیا. لیکن اب یہیں پہ بات تمام نہیں ہوتی، بلکہ شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد ان کے جانشین ولی امر امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. ان کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر علی ابن الحسین زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر علی ابن موسیٰ رضا، پھر محمد ابن علی مطلب وہ تمام یکے بعد دیگرے مولا علی سے لے کر کے امام محمد تقی علیہ السلام تک ایک ایک کا نام بیان فرماتے ہیں. تو اب جب امام محمد تقی علیہ السلام تک بیان کر چکے تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے بعد آپ، چونکہ انہی سے مخاطب ہے تو اب کہتے ہیں کہ ان کے بعد آپ، ان کے بعد میں آپ کو امام برحق سمجھتا ہوں. اس کے بعد میرا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے بعد علی، علی کے بعد پورا سلسلہ بیان کرتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام تک بات پہنچائی. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد آپ ہمارے امام برحق ہیں. تو اب چونکہ امام علی نقی علیہ السلام ہی کا زمانہ انہوں نے دیکھا، ان کے سامنے تھے، لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام تک کی امامت کی گواہی دی. پر جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد اب امام علی نقی علیہ السلام ان کو خاموش کر کے جی کچھ پوچھا کسی نے؟ چلیے بہرحال اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ سنو یہاں تک تو تم نے بیان کیا، میرے سامنے تم ہو. تو اب امام علی نقی السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا، اب آگے والا سلسلہ امام بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن ابن علی امام ہوگا، ان کے بعد ان کا جانشین نگاہوں سے اوجھل ہوگا، وہ آئے گا تو پوری دنیا میں پرچم عدل و انصاف لہرائے گا. فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا اور ان کے بعد جو 12واں آئے گا تو وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اور جب ظہور کرے گا تو پوری دنیا کو پرچم عدل و انصاف، پوری دنیا میں پرچم عدل و انصاف لہرائے گا. تو اب عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں، یعنی آپ تک کی امامت کا اقرار کیا ہے، اب آپ نے 11ویں اور 12ویں کا نام بتایا ہے، تو میں ان کی امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اگرچہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو امام ماننا ہے تو ویسے رسول بھی فرما چکے کہ میرے بعد میرے 12 ہوں گے، وہ تو میرے علم میں ہے، تو میں نے جہاں تک دیکھا وہاں تک تصدیق کی تھی. اب آپ فرما رہے ہیں تصدیق رسول کی بھی ہو گئی، رسول کے قول کی بھی ہو گئی، تو اب کہتے ہیں کہ میں آپ کے بعد آپ کے ان دونوں بیٹوں یعنی امام حسن عسکری السلام اور امام زمان علیہ السلام پر بھی کی امامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کی امامت کا. اور اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ، یہاں بہت اہم ہے، یہاں تک تو ہو گیا، توحید ہو گئی، عدل ہو گئی، عدل کا سلسلہ نبوت کا، امامت کا ہو گیا، اور مانے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا دوست خدا کا دوست ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے، خالی امام کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کے دوست کو خدا کا دوست سمجھنا، امام کے دشمن کو خدا کا دشمن سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے. تو فرما رہے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا دوست خدا کا دوست ہے اور آپ کا دشمن خدا کا دشمن ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں جو بعض جزیات ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں معراج کا قائل ہوں، معراج پیغمبر کا قائل ہوں. معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے اہم ترین معجزہ ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں معراج ہوئی اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، خچر اور گدھے پہ سفر کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی بلندیوں تک پہنچے. اور اب چونکہ آپ کی رسالت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو آج لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، ستاروں پہ پہنچ رہے ہیں اور آگے کا سفر طے کر رہے ہیں. تو اگر یہ چاند پہ پہنچنے والے اور ستاروں پہ پہنچنے والے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی تو زمین پہ اونٹوں اور خچروں پہ چلا ہے، ہمارا مقابلہ کیا کرے گا، دیکھو ہم چاند تک آ گئے، ہم ستارے تک آ گئے. تو معراج اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، معراج ترقی یافتہ دور کے لیے تھی کہ تم کتنی ہی بلندیوں کا سفر کیوں نہ کر لو، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک میرا حبیب آیا ہے. خدا نے کہا کہ دیکھو یہ معراج محمد ایک اہم ترین اسلام کا واقعہ ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ رسالت قیامت تک ہے، تو قیامت تک جتنی بھی ترقی ہو سکتی ہے ان ترقیوں کا مظاہرہ اپنے دور حیات میں پیغمبر اسلام پیش کر کے جا چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں معراج کا قائل ہوں. پھر اس کا فرماتے ہیں کہ میں سوال قبر، بہشت، دوزخ، صراط اور میزان کا اقرار کرتا ہوں. یہ وہ چیزیں جن ہر چیز پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اب وہ قیامت جب آپ نے کہہ دیا تو موت سے لے کر کے قیامت تک جتنے مرحلے ہیں وہ سب اس میں سمٹ آئے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں سوال قبر، بہشت، دوزخ، صراط اور میزان کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں حق ہیں. قیامت یقینی ہے جس میں خدا تمام مردوں کو زندہ کرے گا، جس میں خدا تمام مردوں کو زندہ کرے گا. تو دیکھیں قیامت تک اپنے عقیدے کو پہنچا دیا شاہ عبدالعظیم حسنی نے، یعنی خدا کی معرفت، توحید، اور اسی کے ذہن میں اس کا عدل بھی آ گیا، اس کے صفات بھی آ گئے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ، پھر امامت کا سلسلہ، پھر قیامت کا سلسلہ. اور اب جب یہ عقائد بیان کر چکے تو فرماتے ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی کہ آپ کی ولایت و امامت کے اعتقاد کے بعد میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کو واجب مانتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہ تو میرے عقائد ہیں، اور یہ ان عقائد کے ساتھ ساتھ اب جو احکام ہیں ان کو بھی میں واجب جانتا ہوں.
یہ سن کر امام نے فرمایا یہی وہ دین ہے جس پر ثابت قدم تمہیں رہنا ہے، اللہ تمہیں اسی دین پر ثابت قدم رکھے۔ تو امام نے سند دے دی، تصدیق کر دی کہ یہی سچا دین ہے، جو عقیدہ تم نے بیان کیا، بعد میں جو اعمال کی طرف تم نے اشارہ کیا، احکام کی طرف اشارہ کیا، یہی صحیح دین ہے، اللہ تمہیں اس دین پر ثابت قدم رکھے۔ تو کامیابی اسی کا مقدر ہے جو اس دین پر ثابت قدم رہے، صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے۔ بس اتنا ہے کہ ذہن میں یہ بات رہے کہ اعمال اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے آدمی ادا نہ کر سکے تو اعمال کی قضا ادا ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اگر چھوٹ جائے اور عقیدہ اگر رہ جائے اور عقیدے پر عمل نہ ہو تو کوئی صورت نجات کی نہیں ہے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم نے شاہ عبدالعظیم حسنی کا جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پند تاریخ حصہ اول۔ یہ کتاب 5 حصوں میں ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ ہے، اگر آپ لوگ سرچ کریں تو شاید آپ مل بھی جائے آپ کو۔ تو پند تاریخ حصہ اول صفحہ 25، تالیف اسے جمع کیا، مرتب کیا ہے موسیٰ خسروی نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری نے، اور یہ چھپی ہے حسن علی بک ڈپو کھارادر کراچی پاکستان سے۔ تو پاکستان سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور جس کا نام پند تاریخ ہے۔ یہ 5 جلدوں میں ہے، جس میں بہت سے واقعات جمع ہے، اور عقائدی کے ذیل میں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اکثر واقعات جو درمیان میں آئیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، تو وہ زیادہ تر وہی ہیں جو پند تاریخ میں ہیں، یا پھر اس کے بعد جو شہید دستغیب نے کچھ کتابیں لکھی ہیں سچے واقعات وغیرہ، ان میں بھی اس طرح کے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں ہمیں فکر رہنی چاہیے، اور جب ہم دلائل کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے عقیدے پہ ثابت قدم ہو تو اس کی تصدیق اپنے دور میں جو معتبر علماء ہیں ان سے تصدیق ضروری ہے، تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ عقیدہ بالکل وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے یہاں پہ بہت کافی ہے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی نے 10ویں امام کی خدمت میں پیش کر کے سند لے لی کہ یہی صحیح دین ہے۔ تو اب قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اتنا یقین کافی ہے کہ اگر یہاں تک دلائل کے ذریعے سے ہم پہنچ گئے، عقل کے ذریعے ہم پہنچ گئے، تو امام نے تصدیق کر دی ہے، یہ عقیدہ درست ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آج کا سبق تمام ہوگا۔ آغا ایک بار بک کا ہاں بولیے جی، کیا؟ بک کا نام پھر سے بتا دیجیے۔ پند تاریخ، پے نو دال، پند تاریخ، تے الف رے یہ خے، پے نو دال، پند تاریخ۔ جی شکریہ۔ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد